اب میں ان دونوں شہزادوں کی شہادت بیان کر رہا ہوں۔ ابھی کوفہ کے اندر یہ حالات پیدا ہو چکے تھے کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ گھر گھر ایک دہشت کا ماحول تھا، ایک عجیب سی خاموشی، خوف طاری تھی، ہر دروازہ بند تھا۔ ایسے میں حضرت قاضی سرح کو یہ اطلاع ملی کہ امام مسلم شہید ہو گئے ہیں، اور اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی حکومت کے خلاف جائے گا اس کا گھر لوٹ لیا جائے گا۔ پھر مسجد سے دوسرا اعلان ہوا۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلم اپنے ساتھ 2 بچے لائے تھے، جو ان 2 بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ حضرت قاضی سرح رات کے وقت دونوں بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، انہیں سینے سے لگاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ حضرت قاضی سرح آپ مولا علی کے شاگرد تھے۔ دونوں بچے محمد اور ابراہیم نے کہا، آپ ہمارے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بابا کہیں وہ شہید تو نہیں ہو گئے، کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارے دادا علی مرتضیٰ وہ بھی یتیموں سے اسی طرح پیش آتے تھے، اور آج آپ ہمارے ساتھ ویسا ہی کر رہے ہیں، کیا ہمارے ابا شہید ہو گئے ہیں؟ حضرت قاضی سرح نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا اور زار زار رونے لگے۔ پھر فرمایا، ہاں میرے بچوں، آج سے تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے والد حضرت مسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر دونوں بھائی پلک پلک کر رونے لگے۔ مدینہ یاد آنے لگا، مدینے کی راحت، گھر کا سکون، امی کا آنچل۔ حضرت نے کہا، بچوں، اب حال یہ ہے کہ تمہارے والد کی شہادت کے بعد پورے شہر میں فساد برپا ہے، لوگ تمہیں تلاش کر رہے ہیں، وہ تمہیں شہید کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میرے گھر میں تمہارا رکنا مناسب نہیں۔ صبح ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا، میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں اس قافلے تک پہنچا دے گا، وہاں سے تم قافلے کے ساتھ مدینہ چلے جانا، وہاں تمہاری جان محفوظ رہے گی۔ دونوں شہزادے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت قاضی سرح کا بیٹا فجر کی نماز کے بعد دونوں شہزادوں کو پوشیدہ طور پر ایک سنسان جگہ لے گیا اور وہاں سے باب الوقت پہنچا۔ قاضی سرح کے بیٹے نے کہا، وہ دیکھو قافلہ، جلدی جاؤ اور اس میں مل جاؤ۔ دونوں شہزادے دوڑنے لگے۔ نہ کھانا، نہ سایہ، نہ جوتے، نازک جسم، نرم قدم، جنہیں مدینہ میں کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا گیا تھا، ہمیشہ گود میں اٹھایا جاتا تھا، آج وہی معصوم گرد و غبار میں خوف کے سائے میں بھاگ رہے تھے۔ دونوں شہزادے دوڑنے لگے۔ پھر چھوٹے بھائی کے پیر میں کانٹا چبھ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا، رکنا نہیں، دوڑتے رہو۔ پھر چھوٹے بھائی کانٹے کی وجہ سے ایک جگہ رک جاتا ہے اور بڑا بھائی بھی اس کے لیے رکتا ہے، مگر تب تک قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ ایسے میں دونوں شہزادے چلتے چلتے تھک چکے تھے۔ اتنے میں ابن زیاد کا ایک کارندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ پہنچا۔ بچوں کو دیکھ کر پوچھا گیا، تم کون ہو؟ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ یہ آل رسول میں سے ہیں۔ ان بچوں کے نقش و نگار، ان کی سادگی، ان کی صورت بتاتی تھی کہ یہ کسی معمولی گھرانے سے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہا، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ سچ کہہ دیا، چھپایا کچھ بھی نہیں۔ دونوں کو وہیں گرفتار کر لیا گیا، رسیوں میں باندھا گیا اور بند کر کے لے جایا گیا۔
پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں دیکھ کر کہا، انہیں جیل میں ڈال دو، میں یزید کو ایک خط لکھ دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ جو حکم وہاں سے آئے گا وہی لاگو کیا جائے گا۔ پھر دونوں شہزادوں کو ایک تاریک اور تنگ کالی کوٹھری میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ منظر تھا جو ان معصوموں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ مدینہ منورہ میں تو کبھی اندھیرا دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی بھی قید محسوس نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار قید کا احساس، تاریکی کا سامنا، تنہائی کا ڈر۔ کالی کوٹری میں جب دونوں شہزادے ایک دوسرے کو دیکھتے تو ڈرے سہمے سے بیٹھے رہتے۔ 3 دن تک وہ اسی جیل میں قید رہے۔ جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشہور بتایا جاتا ہے۔ مشہور محب اہل بیت تھا۔ مشہور نے جب ان معصوم شہزادوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ، اس کی معصومیت اس سے دیکھی نہیں گئی۔ آخر کار وہ نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنی انگوٹھی نکال کر دونوں بچوں کو دی اور کہا، بیٹو یہ میری انگوٹھی رکھ لو، میں رات کے وقت میں ایک پوشیدہ راستے سے باہر نکال دوں گا۔ ان ایک راستے کے بارے میں بتایا جو قصدیہ تک جاتا ہے۔ قصدیہ میں ایک بڑے حکومت کے عہدے پر میرا بھائی فائز ہے، تو یہ انگوٹھی اس کو بتانا اور اسے کہنا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، وہ تمہیں سامان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ پھر بچوں نے الوداع کہا اور نکل پڑے۔ رات کی تاریکی میں ان معصوم قدموں نے صرف مدینہ کا راستہ نہیں بلکہ صبر اور شجاعت کی مثال طے کی تھی۔ رات بھر چلتے رہے مگر ہر ایک آواز پر ڈر جاتے، ہر پتا کھڑکتا تو سہم کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، کوئی آہٹ ہوتی تو بیٹھ جاتے، سسکیاں بھرتے، ہر پل ایک خوف، کہیں دشمن نہ پہچان لے، کہیں موت پیچھے نہ ہو، مگر ہمت ہارنا نہ آیا تھا۔ رات بھر چلتے رہے، ہر قدم پہ خوف تھا، ہر موڑ پر موت کا اندیشہ۔ ایسے میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ رات میں تو کسی طرح نکل گئے مگر جب صبح کا سورج نکلا تو سوال اٹھا اب کہاں جائیں۔ سوچا کوئی اپنے جیسا مل جائے، کوئی ماما، کوئی دوست، مگر زمین تو اجنبی بن چکی تھی، ہر دامن چھوٹ گیا تھا۔ تبھی سامنے ایک بڑا سا درخت نظر آیا جس کی تنی میں ایک سوراخ تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آؤ اللہ کا نام لے کر اس میں چھپ جائیں، اور دونوں اس درخت کے کھوکھلے حصے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ ادھر دونوں معصوم اللہ کی امان میں بیٹھے تھے، ادھر صبح ہوتے ہی ابن زیاد غصے سے دل ملا اٹھا۔ اس نے مذکور کو بلا کر کہا، بچے کہاں ہیں؟ مذکور نے جھکی نگاہوں سے جواب دیا، میں نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد کی آنکھیں انگارے بن گئی۔ غرض اٹھا، کس کی اجازت سے تم نے انہیں چھوڑ دیا؟ کیا تو میری رضامندی کے بغیر یہ کام کرے گا؟ مذکور نے سر جھکا کر کہا، میں نے اپنی آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نبی کی شفاعت چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے ان معصوم شہزادوں کو آزاد کر دیا۔ ابن زیاد غصے میں تڑپ اٹھا، کیا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ مذاق اڑایا ہے تو نے میری حکومت کا، تجھے نہیں معلوم تیرا انجام کیا کروں گا؟ مذکور نے جواب دیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ مذکور نے سینہ تان کر کہا، مگر میں نبی کی محبت میں مر جاؤں گا تو شہید کہلاؤں گا۔ بس ابن زیاد کے حکم پر اسے وہیں شہید کر دیا گیا۔ ادھر وہ دو معصوم شہزادے ابھی اسی درخت کے کھوکھلے تنے میں ڈرے سمے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے دریا کے کنارے آئی۔ دریا کے چشمے کے پاس وہ اپنی مٹکی جھکا کر پانی بھر رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اس درخت کی طرف پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں دو نورانی چہرے جھلک رہے ہوں۔ اس نے پلٹ کر پھر سے دیکھا، چہرے چھپ گئے۔
پھر بھی دل نے گواہی دی کچھ تو ہے وہاں۔ وہ قریب گئی، پھر جھانک کر دیکھا 2 خوبصورت معصوم چہرے ڈر سے سمٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو، بدن کانپتے ہوئے۔ نوکر چیخ اٹھی، تم کون ہو؟ شہزادوں نے چپی سادھ لی، مگر چہرے کہہ چکے تھے یہ سب کچھ جیسے دونوں ہی بچوں نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا۔ کنیز نے انہیں دیکھ لیا، بچے کانپتے ہوئے باہر نکلے، چہروں پر خوف طاری تھا۔ کنیز نے پاس آ کر پوچھا، کون ہو؟ تو دونوں نے لرزتی آواز میں کہا، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ کنیز کا دل کانپ گیا، مگر اس نے انہیں تسلی دی، گھبراؤ نہیں، میں اس گھر کی کنیز ہوں جس کی مالکین آل نبی سے محبت رکھنے والی ہے۔ چلو میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ وہ دونوں بچوں کو چپ چاپ لے کر اپنے گھر پہنچی۔ جب اپنی مالکین کو یہ بتایا کہ یہ بچے مسلم بن عقیل کے ہیں تو خاتون نے بے ساختہ انہیں سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، لبوں سے نکلا، اے اللہ، تیرے نبی کے نواسے کیسی مشکل میں آ پڑے ہیں۔ پھر بچوں سے پوری داستان سنی، انہیں ایک کمرے میں پوشیدہ کر دیا گیا، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، جو کچھ بن پڑا ہر خدمت انجام دی، کیونکہ آل رسول کی خدمت بڑی سے بڑی عبادت سے افضل ہے۔ اس خاتون نے بچوں کو سینے سے لگا کر کہا، میرے تو نصیب جاگ گئے، نبی کے گھر کے 2 شہزادے میرے گھر میں آئے ہیں، یہ میری تو خوش قسمتی ہے۔ اس نے پورے دل سے خدمت کی، ہر چیز پیش کی، ہر آرام کا انتظام کیا۔ رات ہو گئی تو شہزادوں سے کہا، بیٹو یہ گھر اپنا ہی سمجھو، میں تمہاری دادی کی کنیز رہی ہوں، آج تمہاری بھی خدمت گار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا اور چین سے سونے کی کوشش کی۔ رات کافی بیت چکی تھی، مگر اس کا شوہر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ بہت دیر بعد وہ گھر آیا، اس کا نام حارث تھا، جو ابن زیاد کے کرندوں میں سے تھا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا بتاؤں، مسلم بن عقیل کے بچے جیل سے فرار ہو گئے۔ اب ابن زیاد پریشان ہے، کیونکہ اس نے یزید کو خط لکھ کر دونوں بچوں کے بارے میں بتایا تھا، کہا تھا زندہ بھیجیں گے یا سر بھیجا جائے گا۔ اگر بچے نہ ملے اور یزید نے زندہ طلب کر لیا تو ابن زیاد کی گردن جائے گی۔ اب پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا ہے، جو ان بچوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ ہر گلی ہر گھر کی تلاشی کی جا رہی ہے۔ بیوی نے سنتے ہی کانپتے ہوئے کہا، تم کیسی بدبختی کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، نبی کی اولاد میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ بیوی نے جب سنا کہ اس کا شوہر ان معصوم بچوں کو پکڑوانے کی بات کہہ رہا ہے تو وہ کانپتے ہوئے بولی، تم نبی کے بچوں کے دشمن بن گئے ہو۔ حارث نے بے شرمی سے کہا، تجھے کیا معلوم، اگر ان بچوں کو پکڑوا دوں تو اتنا انعام ملے گا کہ ہم زندگی بھر مالدار ہوں گے۔ بیوی نے آنسو روکتے ہوئے کہا، حارث تو دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو چکا ہے، کیا تجھے یہ نہیں معلوم آل نبی کے ساتھ عداوت رکھ کر آخرت میں تجھے کیا ملے گا؟ بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ اس نے کہا، میں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں، میرا گھوڑا بھی مر گیا، اب میں پیدل ہی ڈھونڈ رہا ہوں، تھکا ہوا تھا۔ تو بیوی نے کھانا پیش کیا۔ کھانا کھا کر حارث بستر پر لیٹ گیا۔ رات دیر ہو گئی اور جب سب خاموش تھا، اچانک کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی، 2 معصوم بچوں کی سسکیاں۔ حارث نے اٹھ کر بیوی سے پوچھا، ہمارے گھر میں چھوٹے بچے تو نہیں، پھر یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے جلدی سے کہا، شاید تیرے کان بج رہے ہیں، تجھ پر تھکاوٹ حاوی ہے، بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے ہو، سو جا۔ کوئی آواز نہیں ہے، مگر پھر آواز اور بلند ہو گئی، سسکیاں تیز ہو گئی۔ اب حارث بے چین ہوا اور آواز کی طرف چل پڑا۔ جب کمرے کے پاس پہنچا تو دیکھا
دونوں شہزادے ایک دوسرے کا گلا پکڑے سسک سسک کر رو رہے تھے۔ جب حارث نے دونوں کو یوں روتے دیکھا تو پوچھا، بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے سوچا کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں انہیں راحت ملی ہے، مگر آج سوال ہو رہا ہے۔ دونوں شہزادوں نے سچ بیان کر دیا، ہم امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ بس یہ سنتے ہی زمین کانپ گئی۔ ظالم حارث نے کہا، تو تم وہی ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، میرا گھوڑا بھی مر گیا، میں پیدل چلتا رہا اور تم یہاں میرے گھر میں آرام فرما رہے ہو؟ پھر اس نے دونوں شہزادوں کو تھپڑ مارا، ایک کے بعد ایک تماچے مارے ان کے معصوم چہروں پر، پھر بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی چیخ اٹھی، ظالم یہ کیا کر رہے ہو؟ بیوی کو بھی مارا، بالآخر دروازے پر تالا ڈالا۔ بیوی بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ظالم ان معصوموں کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی، دونوں بچوں کو ساتھ لیا، تلوار ہاتھ میں تھامی، دونوں کے ہاتھ باندھے گئے۔ ہاتھ باندھ کر دونوں کو گھوڑے کی سواری پر ڈالا اور انہیں لے چلا شہادت کے میدان کی طرف۔ دونوں شہزادوں کو باندھ کر سواری پر ڈالا گیا۔ حارث لے کر چلا۔ بیوی نے روتے ہوئے روکنا چاہا، اس کے سر پر الٹی تلوار سے ایسا جبر ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ اس قصائی نے بیوی کو بھی مارا، پھر ایک کنارے پہنچا۔ بیوی آخری سانسوں میں بھی کہہ رہی تھی، دنیا کے لالچ میں مت آ، دنیا آنی جانی ہے، دنیا کے لیے آل نبی کا خون مت بہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل مت کر۔ مگر اس پتھر دل نے کچھ نہ سنا۔ پھر دونوں شہزادوں کی طرف بڑھا، تلوار اٹھائی۔ دونوں شہزادے پرندوں کی طرح کانپنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، مجھے پہلے شہید کر دو تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کی شہادت نہ دیکھ سکوں۔ چھوٹا بھائی بولا، مجھے پہلے شہید کر دو تاکہ بڑے بھائی کا غم نہ دیکھوں۔ اس ظالم نے کہا، اچھا تمہیں ایک دوسروں کا اتنا خیال ہے۔ پھر دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور ایک ہی بار میں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو اس ظالم نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد دونوں کے سر کاٹے، ٹوکری میں ڈالا، سروں کو لے کر چلا۔ ٹوکرا اٹھایا اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ اس قصائی نے ٹوکرا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا اور کہا، حضور مجھے انعام دیجیے، میں آپ کے دشمن کا سر کاٹ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے پوچھا، کون سے دشمن کا؟ اس نے کہا، مسلم بن عقیل کے بیٹے کا سر ہے یہ۔ ابن زیاد تل ملایا اور ٹھوکر مار کر ٹوکرا ہٹایا۔ کہا، ارے بے وقوف، میں نے کب کہا تھا ان بچوں کو قتل کرنے کو؟ میں نے تو تمہیں لکھا تھا کہ اگر یہ بچے مل جائیں تو زندہ پکڑ کر میرے پاس بھیجو۔ اب اگر یزید ان بچوں کو مانگے گا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ اس ظالم نے کہا، اگر میں ان بچوں کو زندہ لاتا تو کوفہ والے انہیں مجھ سے چھین لیتا، میں ناکام ہو جاتا، کم سے کم اب مجھے کوئی الزام تو نہیں دے گا۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا، تو نے مجھے خطرے میں ڈال دیا ہے، اب اگر یزید پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ وہیں دربار میں ایک آدمی موجود تھا جو سب جانتا تھا۔ اس نے کہا، اتنی سی بات کے لیے تو نے بچے کو قتل کر دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا، اس قصائی کو بھی وہیں قتل کر دیا جائے جہاں ان معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا، اور ان بچوں کے سر کو بھی لے جا کر دفن کر دو۔ پھر اس قصائی کو پکڑ کر لے جایا گیا۔ راستے میں حارث نے کہا، تو جتنا سونا مانگے گا میں دے دوں گا، مگر مجھے چھوڑ دو، میں گمنامی میں زندگی گزار لوں گا، مجھے بخش دو۔ مگر اس دوسرے شخص نے جواب دیا، اگر تو مجھے پوری دنیا کی دولت بھی دے دے تو میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نے خرید فروخت کی ہے آل نبی کی خون سے، ایسا سودا کیا ہے کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا۔ جب وہ قتل گاہ میں پہنچے، کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پاؤں کاٹے گئے، اس کی ناک اور کان کاٹے گئے، پھر گردن پر جبر ماری گئی اور اس کا پیٹ چیر کر سارا زہر اس کے پیٹ میں ڈال دیا گیا۔
اس کے بعد اسے تڑپتا ہوا شہر کے باہر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر ان دونوں شہزادوں کو، محمد اور ابراہیم کو، فرات ندی کے کنارے نماز جنازہ پڑھایا گیا اور پھر اسی زمین میں انہیں دفن کر دیا گیا جہاں ان کا لہو بہایا گیا تھا۔ یہ راتیں صرف تاریخ کی کالی سیاہی نہیں، یہ غموں کی راتیں ہیں جو قیامت تک روتی رہیں گی۔